سعید اظہار خیال کر رہے ہیں۔ ایوان کا میں نے نام بتا دیا، 10 کروڑ کی ریکوری ہوئی ہے، 66 کروڑ کی ریکوری کے اوپر سٹے آرڈر لیا ہوا ہے۔ ایک پروجیکٹ جو انہوں نے سڑک بنانی تھی اپنے لوگوں کے لیے، اس کا پیسہ کا ہے، سڑک نہیں بن پائی سپیکر صاحب۔ لیکن یہاں پہ سے جا کے اپنے لوگوں کو ان علاقوں میں فون کر کے خیبر پختونخوا میں اور یہ غلیظ گالیاں دیتے ہیں۔ اگر میں اتنا برا ہوں سپیکر صاحب، میرے گھر جرگہ کیوں لے کے آئے؟ میں نہیں ملا، میرے والد صاحب کے پاس پہنچے۔ اگر میں اتنا برا ہوں تو ان کی فیملی میرے گھر کے سامنے رات کو 12 بجے کھڑے ہو کے جب اگلے دن ریکوری ہو رہی تھی منتیں کیوں کر رہی تھی سپیکر صاحب؟ اگر میں اتنا برا ہوں سپیکر صاحب تو میرے دفتر آ کے 3 گھنٹے تک میٹنگز کے ختم ہونے کا انتظار کیوں کیا کہ میں کب فارغ ہوں گا؟ سپیکر صاحب دو حوالے رہتے ہیں سپیکر صاحب۔ عباسی صاحب میں آپ کی کوئی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں آج۔ اتنا مجھے حق ہے۔ دو موجود ہے نہیں میں بالکل ٹھیک ہے میں آج بالکل ٹھیک ہے سابقہ ڈپٹی سپیکر صاحب۔ مراد وائنڈ اپ کریں بالکل ٹھیک ہے، بجٹ سیشن چل رہا ہے۔ بالکل ٹھیک عباسی صاحب بیٹھیں، تشریف رکھیں۔ ٹھیک ہے بالکل ٹھیک بالکل عباسی صاحب جی عباسی صاحب تشریف رکھیں، وائنڈ اپ کریں۔ آپ ہی بتا دیں، میں کسی کی ذات کے اوپر بات نہیں کر رہا، اتنا تو حق ہے مجھے۔ مراد جاری رکھیں لیکن وائنڈ اپ کریں۔ جی سپیکر صاحب ٹھیک ہے سر میں کب فارغ ہوں گا؟ سپیکر بالکل ٹھیک ہے سپیکر صاحب۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ آتے ہیں منتیں کرتے ہیں کہ ریکوری کسی انداز سے نہیں ہوئی نہ ہو۔ اگر آپ اچھے تھے اور آپ ٹھیک ہو، آپ نے کوئی کرپشن نہیں کی، میں نے جو آڈٹ کیا ہے وہ غلط ہے، تو آپ مجھ سے منتیں کرنے کیوں آ جاتے ہیں؟ اور منتوں سے تو میں نے کسی کی بات ماننی نہیں، میں نے اپنا کام کرنا ہے۔ میں اپنے اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ جتنا میرے رگوں میں خون کا آخری قطرہ بھی ہوگا سپیکر صاحب، میں محروم طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، میں نے ان کے لیے محنت کرنی اور حق کا ساتھ دینا ہے۔ سپیکر صاحب تیسری چیز یہاں پہ پرسوں جب میں اٹھا بات کرنے کے لیے، یہیں سے مجھے گالیاں دی گئی اور سامنے ان کے ایک سینئر رہنما بیٹھے تھے۔ میں نے سپیکر صاحب ان کو کہا کہ آپ ہی ان کو سمجھا دیں کہ کم از کم غلیظ گالیاں تو نہ دیں۔ تو مجھے کیا کہتے ہیں سپیکر صاحب؟ کیونکہ وہی سینئر رہنما پیچھے بیٹھے ہوئے بندے کے بارے میں کرپشن کے کیسز اور فائلیں میرے پاس لے کے آیا تھا، اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ تو ان کے اوپر کیسز نہیں بناتے تو کرنے دو گالیاں۔ جی مراد تھینک یو۔ سپیکر صاحب یہ دلیل ہے سپیکر صاحب، آپ فائلیں پکڑاتے ہو۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ گالیوں اگر میں نے کہا ہے کہ جے آئی ٹی رپورٹ ہے، اس کے اوپر کون سی گالی بنتی ہے؟ میں نے اگر کہا ہے کہ یہاں پہ آپ نے اکنامک انڈیکیٹرز اٹھائے، میں نے اس کا جواب دیا، کون سا آپ کسی کو گالیاں دیتے ہیں سپیکر صاحب؟ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تھینک یو۔ ابھی سپیکر صاحب ابھی کیا ہو رہا ہے سپیکر صاحب ابھی کیا ہو رہا ہے؟ ابھی یہ ہو رہا ہے سپیکر صاحب کہ پارلیمنٹ کے اندر 21 تقریریں ہوئی ذات کے حوالے سے، پہلے بھی کی ہے، ابھی بھی ہوئی، کوئی ایشو نہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر ان کے لوگوں کی طرف سے کمپین چل رہی ہے، کیا ان کا ڈیٹا نہیں ہوتا؟ ان کا کس سے تعلق ہے، کہاں سے تعلق ہے، اس کی ڈیٹیل نہیں ہوتے؟ سب موجود ہے سپیکر صاحب۔ میں فریڈم آف سپیچ کے اوپر یقین رکھتا ہوں، ان ورکرز کا کوئی قصور نہیں ہے سپیکر صاحب۔ ان ورکرز کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کو جو قیادت کہتی ہے وہ وہی کرتے ہیں۔ لیکن سپیکر صاحب اب 2 دن سے انہوں نے میرے جو مخالفین تھے، اور میں نے سپیکر صاحب کو 3 میسیجز دیے ہیں، میرے مخالفین کینڈیڈیٹ کو ان کی پارٹی کی قیادت نے ایک بندے کو فون کیا، اور انہوں نے جو جواب دیا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ مراد سعید کا پوچھ رہے ہیں، ان کے والد صاحب باہر سعودی عرب میں مزدوری کرتے تھے، آج بھی اسی گھر میں رہ رہا ہے جس گھر میں وہ 7 سال پہلے رہتا تھا۔ آپ مراد سعید کی بات کرتے ہیں، وہ میرا مخالف ضرور ہے، میں نے بھی الیکشن لڑا اس کا، اور میں نے سپیکر صاحب میں پھر ریکارڈ کی دیکھوں، سپیکر صاحب کو میں نے یہ میسیجز بھیج دیے ہیں کل رات۔ لیکن سپیکر صاحب وہاں پہ جا کے سازشیں، وہاں پہ جا کے یہ جو چالیں جو بن رہے ہیں سپیکر صاحب، ایک چیز کا پتہ ہے، لیکن میں یہاں پہ بات کیا کرنا چاہتا ہوں سپیکر صاحب،
یہ بات کرنے کا مقصد ایک ہے، اگر تسلی سے سن لیتے تو ہو سکتا ہے میں مزید آرام سے بات کر لیتا، لیکن اسپیکر صاحب ایک مقصد ہے میرا، میری لیڈر کو 24 سال آپ لوگوں نے ذاتی تنقید کا نشانہ بنایا، ان کو آپ نہیں روک پائے۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے اسپیکر صاحب کہ اس طرح میرے سامنے آ کے یہاں پہ آپ منتیں کرتے اور اپنی لیڈر کو خوش کرنے کے لیے رات کو میرے گھر فروٹ بیچتے ہیں، جو کہ میں نے واپس کر دی، لیکن دن کو پارلیمنٹ کے آ کے اپنی لیڈر کو خوش کرنے کے لیے چیزیں لہراتے ہیں اور ذاتی تقریریں کرتے ہیں، اسپیکر صاحب میں اب ایکسپوز کروں گا۔ اگر یہاں پہ آپ آ کے میرے سامنے منتیں کرتے ہیں کہ Thank آپ you نے جی۔ سر 2 منٹ دیجیے گا سر، 2 منٹ میں ختم کر رہا ہوں۔ اگر آپ یہاں پہ آ کے مجھے منتیں کرتے کہ میری لیڈر کے ساتھ سے پہلے تقریر کر لو، لیکن پھر اس کے بعد مجھے یہاں پہ نشانہ بناتے اور خوش ہوتے ہیں، ورکرز کو موٹیویٹ کرتے ہیں، اسپیکر صاحب میں ایکسپوز کروں گا۔ اسپیکر صاحب میں نے 4 لوگوں کا حوالہ دیا، میں آپ کو 30 اور لوگوں کا حوالہ دے سکتا ہوں، لیکن اسپیکر صاحب میں یہاں پہ ایک کاز لے کے آیا ہوں۔ آپ نے 2016 سے اس قسم کی کمپین کی، میرے فیملی کو نشانہ بنایا، جھوٹ تھا، کامیابی نہیں ملی۔ 2018 میں آپ نے کمپین شروع کی اور آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، میں مزید زیادہ مارجن سے الیکشن جیت کے آیا۔ ابھی یہاں پہ آپ مجھے منتیں کرتے اور پیچھے سازشیں بنتے ہیں، اسپیکر صاحب میں ایک وعدہ اپنے رب سے، اپنی قوم سے، اپنے لوگوں سے، اپنی جماعت سے، اپنے قائد سے، اپنے ورکر سے، اس ایوان سے، اس چیئر سے میں ایک وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ کی قسم اسپیکر صاحب یہ تو کچھ نہیں ہے، اگر میرے سر پہ یہاں پہ یہ گولی بھی رکھتے نا اور کہیں کہ اسٹیٹس کو کا ساتھی بن جاؤ، اللہ کی قسم نہیں بنوں گا۔ اسپیکر you. صاحب اگر میرا سر یہ کاٹتے، اسپیکر صاحب میرا سر کاٹتے، قلم کر دے، میں اسٹیٹس کو کا مقابلہ کرنے آیا ہوں، اس کا ساتھی بننے کے لیے نہیں آیا، اسپیکر صاحب۔ Thank you. اگر کسی کا، اسپیکر صاحب یہ خیال ہے کہ یہ چیز چلتی رہے گی، اس سے کیا ہوتا ہے، 2016 میں آپ نے شروع کیا تھا، پتا چلا کہ میں آپ کے اعصاب پہ سوار ہو چکا ہوں۔ اسپیکر صاحب Thank you. میں نے اس کے بعد مزید میری آواز میں گونج آئی، اب بھی مزید گونج آئے گی، اسپیکر صاحب Thank you. میں انشاءاللہ اپنی کمٹمنٹ سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ پاکستان بدلنے کا خواب اپنے قائد کے ساتھ Thank مل کر you. ہم نے دیکھا تھا، جی۔ پاکستان کو بدلوں گا۔ اپنی 2 منسٹریز میں ایک انڈیکیٹر آپ نہیں دکھا سکتے شکریہ جس کا مراد آپ کے شہید 10 صاحب۔ سال اور میرے 2 سال آپ مقابلہ جی، کر سکے۔ خواجہ سعد اسپیکر رفیق صاحب یہ بھی صاحب۔ وزیر مواصلات مراد سعید قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، وزیر مواصلات مراد سعید کا اظہار خیال، ان کا کہنا تھا سیاسی مخالفت کے نام پر میرے خاندان کے خلاف تضحیک امیز بیان بھی دیے گئے، دلائل کی بجائے ذات پر حملے کرنا ناقابل مذمت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اس پارلیمنٹ میں اور زیادہ ووٹ لے کر واپس آیا، مجھ سے پی پی کے ساتھ ایم این ایز نے این آر او مانگا، ایک اس وقت یہاں بھی بیٹھا ہوا ہے۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ رہنما مسلم لیگ نون